بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہر بندہ اپنے دل کے اندر ایک سوال رکھتا ہے کہ وہ دعا تو کرتا ہے، بہت زیادہ دعا کرتا ہے۔ والدین ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ بچے اگر خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ایک سوال لیے ہوتے ہیں کہ ہم تو شاید گناہ گار ہیں، بچے ہیں، ہم فالو نہیں کرتے زیادہ، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور والدین جو ہے وہ بھی بعض دفعہ جب شروع میں تو بڑے دعائیں کرنا شروع ہوتے ہیں، اور جب روزانہ دعا کر کے جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو ان کے دل کے اندر وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ وسوسے ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ شاید میری دعائیں اللہ نہیں سنتا۔ اللہ نہیں سنتا سے مراد کیا ہے؟ غور کیجیے ناظرین، کیا میری آواز ثم نعوذ باللہ اللہ تک نہیں پہنچ پا رہی جب میں دعا کر رہا ہوں؟ وہ کسی اور جگہ مشغول ہے؟ استغفر اللہ العظیم، اللہ معاف فرمائے۔ یا کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ جو بھی یہ مانگے گا میں نہیں دوں گا؟ اللہ ناراض بھی ایسے نہیں ہوتا۔ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ اور معاملے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ ہدایت نہیں پاتے۔ تو ناظرین، یہ ہماری زندگی میں اس طرح کے جو لمحات ہیں وہ آئے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور والدین کی پریشانیاں، تمام حضرات کی پریشانیاں اس وقت بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جب دن رات دعائیں کرنے کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہی سوال کسی نے بابا جی عرفان الحق صاحب سے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے محترم شخصیت ہیں، اور میں اپنے آپ کو یقین کیجئے کہ ان کا شاگرد ہونے کے ناطے میں فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مجھے ان جیسا استاد محترم عطا فرمایا، اور میں نے زندگی کی بہت سی پیچیدگیاں، زندگی کے بہت سے معاملات میں نے ان سے سیکھے اور ان سے رہنمائی حاصل کی، اور ان کا دست شفقت میرے سر پر موجود ہے، وہ روحانی طور پر بھی موجود ہے اور ٹھوس ویسے بھی موجود ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کا دست شفقت میرے سر پہ کیسے ہے، کیونکہ مجھے اللہ رب العزت نے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ ایک خاص معاملہ ہے میرا اور بابا جی عرفان الحق صاحب کا، تو بڑے میرے لیے یہ عزت کی بات ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو بابا جی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ میں آپ کو بابا جی کی ویڈیو دکھاتا ہوں ابھی، جو انہوں نے کیا فرمایا۔ میں صرف اس کے متعلق اتنا کہنا چاہوں گا، مجھے یاد ہے کہ ڈیرے پہ جب لوگ آتے ہیں نا تو یہی ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو اذکار اور وظائف دیے جا رہے ہیں، بیسیکلی یہ جو اذکار دیے جا رہے ہیں، آپ کی پریشانی اور بیماری کی نسبت سے آپ نے ایک لفظ اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ چلو جی بابا جی کے ڈیرے پہ بھی جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں سے میں ٹھیک ہو جاؤں، پنجابی میں کہتے ہیں متے اتھو ہی میں ٹھیک ہو جاواں، تو بابا جی بولتے ہیں کہ جو لفظ متے والا ہے نا، یہ والا نکال دینا ہے۔ 101% نہیں، 110% نہیں، بالکل پتھر پہ لکیر بھی کمزور ہوتی ہے، وہ بھی مٹ سکتی ہے۔ آپ کو ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ رب کریم سن رہا ہے، اس نے سن لی ہے، وہ کب اس کو پورا کرے یہ اس کی اپنی حکمت۔ اللہ رب العزت نے ایک حکمت لکھ رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جی کہ فار ایگزامپل ایک والدین ہیں کہ میرے بچوں کی شادی ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے شادی لکھ رکھی ہے فار ایگزامپل 2025 میں کہہ رہا ہوں یا اللہ شادی ہو جائے، جلدی شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کر لی، لیکن جس کے ساتھ شادی ہونی ہے اس کی بھی تو آگے حکمت ہے نا۔ فار ایگزامپل میری بیٹی ہے اور جس لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، یا میرا بیٹا ہے جس لڑکی کے ساتھ شادی ہو، یہ جوڑے حکمتوں کے باعث اللہ رب العزت نے لکھ رکھے ہیں۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے صرف جوڑوں کی شادی ہی نہیں لکھ رکھی، ان جوڑوں سے جو اولاد ہونی ہے وہ بھی لکھ رکھی ہے۔
اور اللہ رب العزت نے یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ یہ دعا مانگی گئی تھی تو یہ دعا قبول ہوئی تھی، تو پھر یہ ہوا تو وہ لکھ رکھا ہے۔ ہم وقت سے پہلے چاہتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وقت سے پہلے چاہتے ہیں۔ جو چیز ہمیں گمراہ کرتی ہے وہ وقت سے پہلے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یہ موبائل کا بٹن ہے، ہم نے جناب دبایا، سوئچ کیا اور خلاص کام ہو گیا، ہم نے دعا کی، ادھر قبول ہوگی۔ دیکھیے ہوتا ایسے بھی ہے، انکار مجھے اس سے بھی نہیں ہے، اور رب کریم بعض دفعہ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ادھر دعا کی ادھر دعا قبول ہوگی، لیکن شاید وہ اللہ رب العزت حکمتوں والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن دعائیں آپ کی رد نہیں ہوتی ہیں۔ اگر دنیا میں وہ کسی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں اللہ نے آپ کے لیے ایک خاص اجر لکھ رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ وہ رب ہے، اسی نے ہی دینا ہے، اور جب وہ اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ نہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے، لیکن وقت وہ جانتا ہوتا ہے۔ بابا جی کی بات سن لیجیے پہلے۔ جی بابا جی السلام علیکم، میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو اگر ہم نکال دیں تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ آپ نے ایک لیکچر میں کہا کبھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بابا جی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک تو پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری دعائیں سنتا ہوں، میں تیری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کے اس وعدے کے باوجود، اس کلیم کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نہیں سن رہا یا ہماری نہیں قبول کر رہا اور شک میں پڑے رہتے ہیں، تو قیامت تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر اللہ سے دعائیں قبول کرانا ہے تو آپ کو 101% یقین ہونا چاہیے کہ جو میں اپنے اللہ سے گزارش کروں گا میرا اللہ ضرور پوری کرے گا۔ آپ کا یقین ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی تصدیق ہے، سند ہے۔ پنجابی میں کہتا ہوں، کئی لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں متے اللہ سن لوے، میں کہا اگر متے کہو گے تو قیامت تک نہیں سنے گا۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، آپ کی سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ پہ الزام مت دو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ جب وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں سب کی سنتا ہوں، سب کی قبول کرتا ہوں، تو یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ آپ کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا؟ مطلب یہ گناہ ہے۔ یہ ناظرین آپ نے بات سنی، سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا۔ ایک اور بھی آگے بابا جی نے ایک وجہ بتائی ہے ناظرین، ایک اور بھی، کہ بعض لوگ دعائیں کرتے وقت ان کے دل میں کیا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کے بارے میں بابا جی نے کیا فرمایا، آپ غور سے سنیے ناظرین۔ بابا جی نے جس کے بارے میں کہ ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں نے کسی کا کچھ بگاڑا ہوتا ہے ناظرین۔ فار ایگزامپل میں نے اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس بندے نے بھی تو ہاتھ اٹھا لیا نا میرے خلاف، اس بندے نے بھی تو کہا نا جی کہ شاید نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو کیا اس کی دعائیں اللہ نہیں سن رہا؟ ادھر سے میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے لیے یہ کر دے وہ کر دے، ادھر اس بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اس بندے نے تو میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اس بندے نے تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ چیز اس کو زائل کرنا ضروری ہے۔ جس کا آپ نے دل دکھایا ہوا ہے اس سے معافی مانگنا اشد ضروری ہے۔ جب تک وہ معافی آپ نہیں مانگیں گے، یقین کیجئے کہ آپ کا کام بننے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ آپ کے خلاف اٹھا ہوا ہے۔ پھر ہمارے دل کے اندر بھی تو ناظرین آتا ہے نا، ہمارے دل کے اندر اللہ نے احساس پیدا کیا، چور جو ہوتا ہے اس کے بھی دل میں ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ برا کام ہے، تبھی تو وہ چھپ کے کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا، شراب پینے والا،
جو ہے زنا کرنے والا وہ بھی یہ کام چھپ کے کرتا ہے 1000 پردوں میں، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے، ایک ایسی سوچ ہماری روح میں ہے، ہمارے کہاں ہے کدھر ہے، اس پہ علیحدہ سے ایک بات ہوگی کہ جب تک وہ جس کو بابا عرفان حق صاحب نے گلٹ کا نام دیا، کہ جب تک وہ گلٹ ہمارے اندر سے نکل نہیں جاتا، وہ احساس کہ میں نے زیادتی کی ہے، میں مجرم ہوں اس بندے کا، میں اس بندے کا مجرم ہوں، اس کا مجرم ہوں، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اس معاشرے کا میں مجرم ہوں، جو جب تک میں اس جرم سے معافی نہیں مانگ لیتا، میرا رب کریم مجھ پہ رحم کا معاملہ کیسے کرے گا ناظرین؟ تو یہ سنیے بابا جی کیا دوسری چیز ہے، اگر آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں گلٹ ہے، گلٹ ہوتا ہے کسی گناہ کی پیداوار میں، احساس گناہ، احساس زیادتی، تو پہلے اگر کسی کے ساتھ کیا تو اس سے معافی مانگیں، اگر جنرل کی ہیں تو رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگیں، اور اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے اور کریم ہے کہ وہ آپ کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ کی گناہ کی کیا ویلیو ہے؟ جیسے ہی آپ کا گلٹ دور ہوگا، آپ کی دعائیں فٹافٹ قبول ہونی شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ کے ہاں سے جواب آنے شروع ہو جائیں گے۔ اپنے اس گلٹ کو دور کریں جو بھی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر یہ آپ نے نکال دیا تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کی دعاؤں کو قبولیت سے نہیں روک سکتی۔ کیا بات ہے، ماشاء یہی جو راستہ ہے، صحیح طریقہ۔ تو آپ نے سنا ناظرین بابا جی عرفان حق صاحب کی بات، یہ ہے ساری بات۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تبھی میں اس چینل پہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ غصے کرنے اور کسی کی بے عزتی کرنا، تکبر رکھنا، غرور رکھنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے ایسے کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر ناسور بن جاتی ہیں، ہماری روح کو بھی داغدار کرتی ہیں، ہمارے دل پہ بھی مہر لگاتی ہیں، کالا نشان بنتا ہے ہمارے دل پہ۔ تو ناظرین، جب یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی ہیں تو ہماری روح بیمار رہتی ہے۔ روح کو بیماری سے بچائیے۔ کیا ہے، کم کما لیں گے تھوڑا، مت جھوٹ بولیے نا، کوئی چیز بیچ رہے ہیں دھوکہ دے کے مت بیچیں، کسی کی دل آزاری مت کریں نا۔ کیا ملتا کیا ہے؟ اگر تو دل آزاری ملنے سے جنت ملتی ہے تو کریں، لیکن دل آزاری سے دوزخ ملتی ہے، پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر آئیں گے کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ یا میرے مولا کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ۔